نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ محرم الحرام کو اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنا مہینہ کہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شہر اللہ کہا ہے، اللہ کا مہینہ۔ مہینوں کی کل تعداد تو 12 ہے، جیسا کہ قرآن مجید سے ہمیں پتہ چلتا ہے ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ مہینوں کی تعداد، مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک جس دن سے اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، اللہ کی کتاب میں 12 مہینے ہیں، اور ان میں سے 4 مہینوں کو اس نے حرمت والا بنایا، جن میں سے ایک رجب ہے اور 3 مسلسل ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم۔ اور یہ 4 مہینے جنہیں حرمت والے قرار دیا، ان کے پیچھے بھی ایک خاص غرض ہے، اور ان میں سے خصوصی طور پر محرم کو محرم اور پھر ساتھ الحرام کہا گیا، یعنی بہت ہی حرمت والا۔ محرم کا لفظی معنی ہوتا ہے ممنوع، حرام کیا گیا، مقدس، عظمت والا، لائق احترام۔ دوسرے لفظوں میں یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں ہر ایسے کام سے جو فتنہ و فساد اور امن عامہ کی خرابی کا باعث ہو، اس سے بالخصوص منع کیا گیا ہے، اور اس میں آپس میں لڑائی جھگڑا کرنا، ظلم و زیادتی کرنا، نافرمانی کے کام کر کے اپنی جانوں پہ ظلم کرنا، ان سے منع کیا گیا ہے۔ ویسے تو انسان کو کبھی بھی اپنے آپ کو ہلاکت میں نہیں ڈالنا چاہیے، اپنے اوپر ظلم نہیں کرنا چاہیے، دوسرے انسانوں پر ظلم نہیں کرنا چاہیے، لیکن ان مہینوں میں خصوصی طور پر اس کی پریکٹس کروائی گئی، اس کی تربیت کی گئی۔ آپ دیکھیے کہ سال کا اختتام بھی کس پر ہوتا ہے؟ حرمت والے مہینے پر، اور آغاز بھی حرمت والے مہینے سے، یعنی سال کے دونوں کناروں پر حرمت والے مہینے ہیں۔ حج کے مہینے میں لوگ جب حج پہ جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ احرام پہنتے ہیں، اور حالت احرام میں کیا کچھ منع ہوتا ہے؟ الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، یعنی احرام پہن کے فسوق، جدال، سختی سے منع۔ جس معاشرے کے اندر جن لوگوں کے درمیان 2 چیزیں ختم ہو جائیں، گناہ اور آپس کا لڑائی جھگڑا، تو وہ معاشرہ کیسا معاشرہ ہوگا؟ اگر کسی گھر کے اندر سے یہ 2 چیزیں نکل جائیں تو وہ گھر کیسا گھر بن جائے گا؟ امن والا۔ اسی طرح کسی شہر سے، کسی ملک سے جب یہ 2 چیزیں نکل جاتی ہیں تو وہاں پر امن و امان ہو جاتا ہے۔ حج پر بھی اسی کی پریکٹس کروائی گئی۔ پھر حج سے واپس آؤ تو پھر بھی اپنی اس کیفیت کو برقرار رکھو، اس حرمت کا خیال رکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے پیچھے مردوں کے لیے عورت سے بڑھ کر کوئی فتنہ نہیں چھوڑا، کہ ان میں سے ایک کم عقل عورت بھی بڑے سے بڑے عقل مند مرد کو بہکا لیتی۔ تو کہنے لگے یا اللہ، میں اب اس سارے شر کا مقابلہ نہیں کر سکتا، بہتر ہے مجھے تو قید خانے بھیج دے۔ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، اور اگر تو نے مجھ سے ان عورتوں کی چالیں نہ پھیری، أَصْبُ إِلَيْهِنَّ، میں انسان ہوں، میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا، تو مجھے بچا لے۔ اب دیکھیں کہ ایک انسان اپنے لیے قید خانہ پسند کر رہا ہے، کیوں؟ کیا کسی کو بھی قید خانے جانا پسند ہوتا؟ ہرگز نہیں۔ اس کے تو نام سے سب کامتے ہیں کہ ہائے جیل جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جیل ہونے کے علاوہ ایک بے عزتی کی جگہ بھی تو ہے نا۔ اب اس سے آپ دیکھیں کہ ایک شخص اپنی عزت قربان کر سکتا ہے لیکن رب کو ناراض نہیں کر سکتا۔ دیکھیں کہ کتنا زبردست کردار ہے، یہ ہے حقیقی کیریکٹر۔ ہم سب اپنے آپ کو اس پر پرکھیں، کتنا فرق ہے۔ ہمارے ہاں گھر گھر کا فتنہ ہے، اتنی وبا عام ہے یہ ایکسٹرا میرٹل ریلیشنز کی، بغیر شادی کے مردوں اور عورتوں کے تعلق کی، ایک ایسی فرینڈشپ کی کہ جس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں۔ یا شادی کر لو یا ختم کر دو، بیچ میں نہ لٹکو اور نہ لٹکاؤ۔ اور یہاں آپ دیکھیں بار بار اتنا شدید حملہ ہے۔ اب وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جیل چلا جاؤں۔ اسبو کا لفظ جو ہے نا، سواد بے واو اس کا روٹ ہے،
میلان نفس کے لیے استعمال ہوتا ہے، دل کا جھکاؤ. باد صبا بھی اسی سے ہے، صبا سواد کے ساتھ، کیونکہ دل اس کی طرف مائل ہوتا ہے. وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، اور میں جاہلوں میں شمار ہوں گا. ہمارے ہاں ان سارے کاموں کو کس چیز سے تعبیر کیا جاتا ہے؟ ماڈرن ہونے سے، پڑھے لکھے ہونے سے. اور جو یہ کام نہ کرے وہ ان کے نزدیک کون ہے؟ جاہل ہے. ایسے کام نہ کرنا جہالت ہے، اور ایسا کام کرنا پڑھا لکھا ہونے کی علامت ہے، اور زیادہ بریلینٹ مائنڈیڈ ہونے کی. عموماً آپ دیکھیں کہ فلاں لڑکی بڑی تیز ہے. یہ جو تیز کا لفظ ہے یہ کس معنی میں ہے؟ بہت کلیور ہے. یہ نہیں کہ پڑھائی میں تیز ہے یا کوئی نیکی کے کام میں تیز ہے. مستجاب الدعوات ہے یا تھا. اس کا کیا معنی ہوتا ہے؟ مستجاب، جس کی دعا قبول کی جائے، مفعول ہے. مستجاب الدعوات، یہ لفظ آپ بہت پڑھیں گے مختلف اسلامی کتابوں میں، اس لیے میں تھوڑا سا اس موضوع پہ بات کرنا چاہتی ہوں. اور یہ ایک ایسا ایشو ہے جس کے بارے میں ہمیں تھوڑا سا کانفیڈنس کی ضرورت ہے. دعاؤں کی قبولیت. یوسف علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا مانگی، رب نے یہ دعا قبول کر لی. پہلی بات تو یہ ہے کہ صرف ایک ہی ہستی دعا قبول کر سکتی ہے، اور وہ اللہ رب العزت کی ہستی ہے. یہ کسی اور کی شان نہیں، کسی اور کا کام نہیں کہ وہ دعا قبول کرے. اگر ہم یہ سمجھیں کہ کوئی اور بھی دعائیں قبول کرتا ہے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ اتنا تو آپ سمجھ گئے ہیں نا بات کو، کہ صرف ایک ہی ہستی دعا قبول کر سکتی، اس کے علاوہ ہمیں کوئی نظر نہیں آتی کہیں آس پاس کے جو دعا قبول کر سکتی. اگر کسی کو کوئی ایسی معلومات ہو تو وہ مجھ کو بتا دے، کوئی پتہ چل جائے تو مجھے بھی بتا دیجئے. بہرحال میرے ناقص علم کے مطابق تو ایک ہی ہستی